آپ نے انفرادی دعوت کے اہتمام کے لیے اپنے ساتھیوں سے کہا، خود بھی دیتے تھے اور اپنے اصحاب کو اس کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی انفرادی دعوت میں جب انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوسرے دن کی دعوت پر 8 یا 9 صحابہ کو انفرادی دعوت کے ذریعے اسلام میں داخل کرائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جہاں ہماری جماعتوں کی شکل میں بن کر ہماری دعوت ہو تو وہیں پر تنہائی انفرادی میں بیٹھ کر کے بھی اپنے ساتھیوں سے ایمان کی اور ہمارے دعوت کی دنیا میں آ کر کے اپنی ذمہ داری کو کس مقصد سے آئے ہیں، ہمارے پاس ذمہ داری کیا ہے، اس کو بھی سمجھائیں۔ دنیا میں بیکار بھی آئے، دنیا میں ہم اپنی ذات پر محنت کر بھی آئے، اپنی ذات سے پورے عالم میں ایسے محنت ہو کہ پورا عالم انسانیت جو ہے حق پر آنے والی ہو جائے، اس کی دعوت۔ تو یہ دعوت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت اسقر تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، میں غلام، اور میں مذہب کے اعتبار سے نصرانی تھا، میں نصرانی تھا۔ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر اسلام کو پیش کرتے تھے، ہمیشہ مجھے دعوت دیتے تھے، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اسی بات کو ہمیشہ حضرت کی دعوت کرتا تو اکثر اپنے بیانوں میں کہتے ہیں، اکثر اپنے بیانوں کہ غیر بھی کس طرح سے جو کرنا ہے، دشمنان اسلام بھی کس طرح سے اس کا ایمان جو ہے بچ جائے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فکر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیشہ حضرت کی دعوت برکات مقصد کہتے ہیں کہ جو عمر کی یہ چاہت تھی کہ غیر جو ہے اسلام میں داخل ہو کر کے اس کا خاتمہ ایمان کرو، اللہ سے راضی ہو کر اس کی زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، تو ہم کام کرنے والوں کا کیسا مزاج ہونا چاہیے کہ ایمان والوں کو کس طرح سے ان کے ایمان کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن غیر کے ایمان کو بچانے کے لیے حضرت عمر کس انداز سے اس سے بات کر رہے ہیں، کیا ہے کہ اگر تو اسلام میں قبول کر لے گا تو مسلمانوں کی امانت کی ذمہ داری کے اعتبار سے تجھ سے وہ کچھ کام ہوگا، مسلمانوں کی جو امانت داری کا کام ہے، سجانے کا کام ہے، یا مسلمانوں کو کچھ امانت جو ہمارے پاس رکھی ہے، یا مطلب ایسی چیز جس سے مسلمانوں کی امانت کا حفاظت ہو سکے، ہم تجھ سے وہ کام لیں گے اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اسقر کہتے ہیں کہ حضرت ہمیشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی دعوت دیتے تھے، نے کہا کہ تم سے ضرور مسلمانوں کی امانت کے کاموں میں تم سے مدد لیں گے اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، اگر تم نے مسلمان نہ ہوا، خدا کی قسم میں اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا کہ مسلمان کی بابرکت چیزوں اور مسلمان کی امانت داری کا کام ہم تم سے لیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو۔ سمجھ رہی ہو؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ودست علیہ دین نفاوی تو ابھی ہمیشہ میں وہ مجھے دعوت دیتے رہے اور میں ہمیشہ انکار کرتا رہا، ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ اور پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دعوت کو دیتا ہوں تجھے، اور اسقر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دعوت پر محبت ایک عاجزی بنتا، کیا تھا؟ عاجزی بنتا، لا اکراہ فی الدین، اس لیے کہ دین پہ زبردستی ہوتی ہے، دین پہ زبردستی کا ایک وقت کا امیر ہے، اس کا کام ہے، وقت کا امیر ہے اور اس کا غلام ہے، اور پھر بھی بیٹی ہے، اور کہہ رہے ہیں پھر بھی دین پر جبر نہیں ہے، دین پر زبردستی نہیں ہے، اس لیے میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے آپ نے سمجھنا کیا کہ میرے دوست بزرگوں، ہمیں جو دعوت کی محنت کر دعوت کو امت پر بطور عاجزی کا لہجہ ہمارا عاجزی کا محبت برا پیغام سے امت کو سمجھائیں۔ حال آج تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے کام کا نہ رہا تو وہ کہتے ہیں وقت لگے گا ہمارا کام کرنے میں، ہمارا ساتھی نہیں ہے، یہاں پر زبردستی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف یاد رکھنا، حضرت کے بیان کو غور سے سننا، چاہے یا تو صحابہ میں ہو، چاہے ترجمہ بات اس پر کیا بات، اس حدیث پر حضرت نے کیا منشا رکھا ہے،
وہ کیا منشد رات ان کی فکر اور ان کا علم اور ان کا ترجمہ ہم تھوڑی کر پائیں گے، بس اشارہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جناب کرام الدین کہ دین میں زبردستی ہے نہیں، اس کی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی کر نہیں سکتے۔ بہرحال فلما حضرت الوفات کہ پھر آخر میں وقت زمانہ وہ زمانہ بھی آیا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا، تو میں اس موقع پر آپ کے سامنے حاضر ہوا کہ جب مجھے خدمت کا موقع ہوا، آپ بیمار ہے مجھے دواداری کروں، جو کچھ مجھ سے ہو سکے میں غلام کے سامنے حاضر ہوا۔ تو میں نے جب حاضر ہوا اس وقت بھی میں نصرانی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا کہ بس تو اب تو آزاد ہے، یہاں سے نکل جا، تو جہاں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جا۔ اتنے لمبے عرصے پر دعوت کے بعد بھی یہ اس کو قبول نہیں، یعنی کہ قبول نہیں کی، کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، اب جہاں تجھے رہنا ہے کھائے جو شیتا جدھر جانا چاہے تو چلا جا۔ یہ کہہ رہے ہیں ان کی انتقال کے بعد میں چلا جا۔ لیکن روایت میں راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا کام ہے دعوت کو پیش کرنا، نتیجے کے اوپر کبھی مت جانا، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کا ہے؟ اپنے دعوت پر نتیجہ دیکھو گے تو تمہاری دعوت پر تم کو غصہ آئے گا، کیا آئے گا؟ جیسا آج کل ہو رہا ہے، جو کہہ رہے وہ نہیں ہوگا غصہ آئے گا۔ اپنے نتیجے پر جاؤ گے تو غصہ آئے گا، اپنے اللہ کے اوامر کو پورا کرنے میں جاؤ گے تو اللہ کا حکم پورا کرو گے، اور اس حکم کو پورا کرنا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم دیا ہے دعوت کو پہنچانا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد تو کر دیا، لیکن بعد میں چل کے مسلمان ہو گئے، بعد میں چل کے اب بتا عمر کی دعوت قابل قبول کام آیا، سودمند ہوا نہیں ہوا؟ اگر ان کو نتیجہ اس وقت اسی وقت ہوتا تو غلام کو اور مشکل میں سختی معاملہ کر سکتے تھے، اور کوئی سختی والا جو ہے خدمت اس کے ذمہ لگا سکتے تھے۔ یہ سب چیزوں کو سمجھنا ہے دعوت میں میرے دوست بزرگوں، ان سب چیزوں سے ہمارے دماغ کو صاف رہنا ہے کہ اگر بن گیا اپنا تعلقات تو اس کے ساتھ معاملات نرم، اپنے معاملہ اپنا اس سے نہ بنا تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ سب بالکل ایسا ہے۔ اس واقعے میں کہہ رہے کبھی بھی میرے ساتھ کسی قسم کا زبردستی نہیں کی، حتیٰ کہ آخری وقت میں مجھے چھٹکارا دے دی آزاد۔ تب کہتے ہیں کہ ان کی یہ آزادی اور ان کی دعوت پر ایسا جو ہے عاجزی، یہ مجھے اسلام کو مجبور کیا، میں نے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت عمر کا شریعت کے معاملے میں کتنا سختی معاملہ تھا، کتنا سخت معاملہ۔ ایک موقع پر ان کے پوتے یہاں پہ ہے، ایک موقع پر ان کے پوتے کو غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دوسری روایت میں کچھ 98 دے دی تھے کیا ہدیے کے طور پر۔ وہ مال جب دیکھا کہ پوتے کے ہاتھ میں 98 پڑا ہوا ہے، کیا پڑا ہوا ہے؟ ہاں یہ بات حضرت بھی کہتے ہیں، بار بار یاد کرنا، حضرت کی دعوت کرتا ہوں کہ چھوٹوں کو مال دینا باپ کی اجازت کے بغیر، اس کے مربی کی اجازت کے بغیر اس چھوٹے کو آباد نہیں کرنا بلکہ اس چھوٹے کو برباد کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ اس چھوٹے کو برباد کرنا ہے۔ سمجھ میں نہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا سخت تھے شریعت کے معاملے میں، ایک موقع پر خزانچی ذمہ داری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ غالباً ہوگی، تو وہ صاف کرتے کرتے بیت المال سے جو سکہ جو ہے صفائی کرنے کی ہوتا ہے، جب گھر پر جھاڑو گے تو سے کتنا نکلتا ہے، تو اس وقت ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پوتا سامنے تھا، یہ اس کو پکڑا دیا، یہ بچہ لے کر کے گھر کو آیا، عمر اس کے ہاتھ میں دیکھے کہاں سے نا فلاں جگہ سے ملا، فلاں صاحب کی، یہ سیدھا جا کے اس کے دروازے پر بڑی زور سے دروازے کو پیٹا، نہ توڑنا نہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ غلام نے کہا باہر انتظام میں بلانے۔ تو کارگزار لینے پر پوچھا گیا کہ یہ پیسہ کہاں تھا؟ میں اس طرح بیت المال کو صاف کرتے درمیان میں یہ مجھے سکہ مجھے ملا، کوئی چھوٹے بچے تھے نہیں، جس کی بنا پر یہ چھوٹا بچہ مجھے نظر آیا کہ میں سامنے دے دیا اس چھوٹے سے بچے کو تاکہ اپنے ضروریات کو پورا کر لے۔ تو امیر المومنین اس بات پر اتنا ناراض ہو گئے کہ میرے دروازے پر اتنی دور سے آپ آتے کے دستک دے رہے ہیں، تو کیا جواب دیا کہ بیت المال کہ تمہارا مال ہے مسلمانوں کا مال ہے،
جب مسلمان کا ہے تو تجھے عمر کا کوتا ہی نظر ہے، دنیا مار گئی تجھے، مدینے مار گئی، پر کوئی بچے مجھے نظر نہیں آئے. ایسا شرعی معاملے میں اتنا زیادہ سخت ہے. اور یہاں پر دعوت دے رہے ہیں وہ انکار کر رہا، دے رہے ہیں وہ انکار کر رہا. کہنے کے بعد میں چل کر تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس کا اسلام لانے پر آپ کی اتنی چاہت تھی کہ ایک ساتھی بھی کم سے کم راہ راست پر آ گئے. یہ فکر. ایک اور روایت حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے شام میں موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی لایا. جب انہوں نے وضو کیا، وضو کا پانی سے فارغ ہوا ہے، پانی پیے ہوں گے، پی سکتے ہیں، بچا ہوا پانی کو بھی پی سکتے ہیں، وضو سے پہلے بھی پی سکتے ہیں. تو یہ نہ سوچے کہ جھوٹا پانی سے وضو ہوگا نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں کرتے جو بھی. تو بہرحال پانی کا ذائقہ انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اسلم سے کہ اسلم تم نے اتنی بہترین پانی کہاں سے لایا، اتنا میٹھا پانی، اتنا میٹھا پانی. اور مجھے امید ہے کہ شاید کہ بارش کا بھی پانی اتنا جو ہے میٹھا نہیں ہوگا، جبکہ بارش کے پانی سے زیادہ کلیئر اور صاف اور صحت بخش پانی ہے ہی نہیں. بیماری میں شفا بھی اس کے مطابق لکھا ہے کہ اس کی بارش کا پانی کیا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اچھی لگنا صاف ستھرا. تو غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پڑوسی میں نصرانی بڑھیا رہتی ہے، اس کے گھر سے میں نے وہ پانی لے کر آیا، اس کے گھر سے میں پانی لے کر آیا ہوں. اسلم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آپ نے وضو سے فارغ ہو گئے، سیدھے اس بڑھیا کے پاس پہنچے، نصرانی بڑھیا کے پاس. اس سے کہا کہ بڑی بھی اب تو اسلام آپ لے آئیے، جس دین کو، جس دین حق کو دے کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آپ اس دین کو اختیار کر لیں. داعی کی صورت یہی ہوگی کہ جہاں سے بھی میرے دوست کو جو نعمت ملے وہاں والوں کی اس سے بڑی نعمت دین اور اسلام کی نعمت وہاں پہنچائیں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ صاحب نے اس کو دعوت دینے کے لیے وہاں گئے ہیں تو بڑھیا نے تو بیچارے اپنے سر کا کپڑا اٹھایا اور کہا کہ دیکھ عمر میرے بال کا حال کیا ہے. کہہ رہے سبابہ بوٹی کی طرح بالکل میرا بال صبح دھل چکا ہے، اب میں مرنے کے قریب ہوں، اب میں اسلام کیا لاتے کیا کروں گی، میرا کیا ہوں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ گیا اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اس تک بھی بات کو ہے، اللہ تو گواہ رہنا. میرے دوست بزرگوں یہ انفرادی دعوت بھی، ہاں ہم بھی اپنی زندگی میں انفرادی دعوت کو اپنا زندگی کا مشغلہ بنائیں. یہ نہیں کہ مثلا اجتماعی دعوت آبادی کی محنت کو تو ہے اپنے قبل کو یا ہوگا میں مسجد کی آبادی سے محلے کی آبادی گھر آبادی، لیکن یہ آبادی کی تعلیم اجتماعی تعلیم کے بعد، اجتماعی محنت کے بعد ہم اپنا چھٹی نہیں کرنا ہے بلکہ انفرادی دعوت کو ضرور دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس طرح